میرے لیے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین اور میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، قرآن مقدس میں سے 8ویں پاری کی سورہ اعراف کی آیت نمبر 8 اور 9 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے ان 2 آیتوں کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بیان کرنے کے بعد مجھے اور آپ سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے 3 باتیں بیان کرنے کا ارادہ ہے، اور یہ 3 باتیں وہ ہیں جن کی امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ہر امتی کو خصوصی طور پر تلقین فرمائی۔ آپ نے اپنے ہر امتی کو ان 3 باتوں کی نصیحت فرمائی کہ اپنی زندگی کے اندر ان 3 باتوں کو شامل کر لو تو تم دنیا میں بھی کامیاب ہوگے اور آخرت میں بھی۔ ان 3 باتوں میں سے پہلی بات، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو پہلی بات اپنی امت کے ہر امتی کو بیان فرمائی اور اس کی نصیحت فرمائی، اس کا تذکرہ حدیث مبارکہ میں اس طرح پہ آیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها، اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها۔ اے میری امت کے لوگوں، دنیا کے اندر بحیثیت انسان ہونے کے اگر تم سے زندگی کی کسی موڑ پر اللہ کی کوئی نافرمانی ہو جائے، کوئی گناہ کا کام اگر تم سے بحیثیت انسان ہونے کے ہو جائے، کوئی برائی ہو جائے، فرمایا اس برائی کے بعد تم کوئی نیکی کا کام کر لیا کرو، اس نیکی کے کام کرنے کی برکت کی وجہ سے اللہ تمہارے گناہ کو مٹا دے گا، ختم کر دے گا۔ اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها۔ اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجے، صرف انبیاء کی وہ مقدس جماعت ہے جو دنیا کے اندر ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں سے پاک اور معصوم ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی سے کوئی گناہ کرنا تو دور کی بات ہے، گناہ کرنے کا خیال تک نبی کے دل میں نہیں آ سکتا، لیکن انبیاء کے علاوہ دنیا کا کوئی انسان اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس نے زندگی میں کبھی کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ اور اسی لیے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها۔ اے میری امت کے لوگوں، اگر زندگی میں تم سے کوئی اللہ کی نافرمانی والا کام ہو جائے، کوئی برائی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، فرمایا اس برائی کرنے کے بعد، گناہ والا کام ہو جانے کے بعد اور اللہ کی نافرمانی ہو جانے کے بعد نیکی کا کوئی کام کر لیا کرو، اس نیکی کے کام کرنے کی برکت کی وجہ سے اللہ تمہارے کیے ہوئے گناہوں کو مٹا دے گا۔ اور قیامت کے دن ہم جتنے بھی اعمال دنیا میں کر رہے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج عمرہ وغیرہ کرتے ہیں، ذکر و اذکار، تلاوت، جتنی بھی انسان دنیا کے اندر کوئی کام کر رہا ہے، قیامت کے دن میزان عدل اور ترازو میں ان
اعمال کو تولا جائے گا۔ اللہ رب العزت انسان کے دنیا کے اندر ان کیے ہوئے اعمال کو وزن دیں گے، ان کو جسم اور وجود عطا کریں گے۔ نماز کو بھی تولا جائے گا، زکوٰۃ کو بھی تولا جائے گا، نیکیوں کو اور گناہوں کو قیامت کے دن تولا جائے گا۔ اور اللہ اس بات کے اوپر قادر ہے، اللہ یہ کر سکتا ہے کہ وہ ان اعمال کو قیامت کے دن ایک وجود اور جسم عطا کریں اور ان کو قیامت کے دن میزان عدل یعنی ترازو میں تولیں۔ اور قرآن اس بات کا ذکر کرتا ہے۔ 8ویں پارے کی جو آیت سورۃ الاعراف کی میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں فرماتے ہیں وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اور قیامت کے دن وزن کا کرنا برحق ہے۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، فرمایا قیامت کے دن انسان کے اعمال کا تولا جانا برحق ہے۔ اللہ ان اعمال کو تولے گا، انسان کی نیکیوں کو بھی تولا جائے گا اور انسان کی برائیوں اور گناہوں کو بھی تولا جائے گا۔ آگے فرمایا فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، اس دن جس آدمی کے نیک اعمال کا وزن زیادہ ہو گیا، جس آدمی کے نیک اعمال قیامت کے دن ترازو میں بھاری ہو گئے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، فرمایا ایسے ہی لوگ قیامت کے دن کامیاب ہوں گے اور ان کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور فرمایا جس انسان کے قیامت کے دن برائیوں کا وزن زیادہ ہو گیا، نیکیاں ان کی کم پڑ گئیں اور گناہوں کا پلڑا ان کا بھاری ہو جائے، فرمایا فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، یہی وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں اللہ کی نافرمانیاں کر کے اور دنیا میں گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور آج ان کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان دنیا میں جو جو عمل بھی کر رہا ہے، ان سارے اعمال کا وزن کیا جائے گا، ان کو تولا جائے گا، نیکیوں کو بھی اور برائیوں کو بھی۔ پھر جس کی نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی وہ لوگ جنت میں چلے جائیں گے، اور جس کی برائیاں زیادہ ہو جائیں گی فرمایا ان کے لیے جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اور دنیا میں ہم دیکھتے ہیں اگر کوئی مجرم کوئی غلطی کرتا ہے، اگر دنیا میں کوئی آدمی کوئی جرم کرتا ہے اور اس جرم کی پاداش میں وہ اگر پکڑ لیا جاتا ہے تو اس کو چھڑانے کے 4 طریقے ہوتے ہیں دنیا میں، جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ کے اندر پہلے پارے میں بیان فرمایا۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا، فرمایا اے میرے بندو اس دن کے آنے سے ڈرو، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی انسان دوسرے انسان کے ذرہ بھی کام نہیں آئے گا۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، فرمایا میرے بندو اس دن کے آنے سے پہلے ڈرو کہ جس دن کوئی انسان دوسرے انسان کے کام نہیں آئے گا۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ کسی انسان کی طرف سے کوئی رشوت قبول کی جائے گی۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، نہ وہاں پر رشوت چلے گی، نہ وہاں پر اللہ کے سامنے کسی کی طاقت کام آئے گی، نہ وہاں پر کوئی انسان دوسرے انسان کے کام آئے گا۔ فرمایا وہ ایسا دن ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، پوری دنیا کی انسانیت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جو آخری انسان آئے گا، سارے میدان محشر میں جمع ہوں گے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اس میں اللہ کے انبیاء بھی ہوں گے، اس میں نیک اولیاء بھی ہوں گے، اس میں عالم، عابد، حافظ، ہر قسم کا بندہ میدان محشر میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہی ہے؟ اللہ اعلان کریں گے میدان محشر میں لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہی ہے؟ دنیا کے اندر تو تم بڑے بڑے دعوے کرتے ہو کہ میں فلاں جگہ کا حکمران ہوں،
میں وزیر اعظم ہوں، میں MNA ہوں، میں فلاں علاقے کا بڑا ہوں، چودھری ہوں، وڈیرا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج کے دن بتاؤ کس کی بادشاہی ہے۔ مفسرین کہتے ہیں اللہ تعالیٰ 3 دفعہ یہ آواز دیں گے، لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کے دن کس کی بادشاہی ہے۔ کہاں ہے آج دنیا کے اندر بڑے بڑے بادشاہی کا دعویٰ کرنے والے؟ 3 دفعہ اعلان اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قیامت میں میدان محشر میں، لیکن اس کا کوئی جواب نہیں آئے گا۔ جواب تو یہ آنا چاہیے تھا کہ یا اللہ آج صرف تیری ہی بادشاہی ہے، لیکن 3 دفعہ اللہ کے اعلان کرنے کے بعد بھی سارے انسان میدان محشر میں خاموش۔ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی اعلان فرمائیں گے للہ الواحد القہار، آج میں اللہ اکیلے کی بادشاہی ہے، آج دنیا کے اندر جو تمہاری عارضی حکومتیں اور بادشاہیاں تھیں وہ کام نہیں آئیں گی۔ لا یتکلمون، کوئی انسان اس سوال کا صحیح جواب بھی نہیں دے سکے گا کہ یا اللہ آج تیری بادشاہی ہے، اتنا بھی کوئی نہیں کہہ سکے گا۔ لا یتکلمون، کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، الا من اذن له الرحمن، ہاں مگر قیامت کے دن وہی بندہ بات کرے گا جس کو رحمان اجازت دے گا۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلی بات جو اپنے ہر امتی کے لیے نصیحت فرمائی، فرمایا اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها، اے میری امت کے لوگوں، اگر دنیا میں تم سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی برائی اور اللہ کی نافرمانی والا کام ہو جائے، تو اس کے بعد کوئی نیکی کا کام کر لیا کرو، وہ نیکی تمہارے گناہ کو مٹا دے گی۔ آج ہم گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں، کبھی ہم نے گناہ کے بعد کوئی نیکی کا کام نہیں کیا۔ آج ہمارے دل گناہوں کی کثرت اور زیادتی کی وجہ سے کالے ہو گئے۔ حدیث میں آتے ہیں اب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو انسان کے دل پر ایک سیاہ اور کالا نقطہ لگا دیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے۔ اگر انسان اس کے بعد توبہ کر لیتا ہے تو وہ نقطہ اور داغ مٹا دیا جاتا ہے، پھر انسان کا دل صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر انسان نے توبہ نہ کی اور آگے دوسرا گناہ کر لیا، اللہ کی نافرمانی کر لی، پھر دوسرا نقطہ دل پر لگایا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر انسان گناہ پہ گناہ کرتا رہتا ہے تو ایک دن آتا ہے کہ انسان کا سارا دل کالا ہو جاتا ہے، پھر انسان کو نیک کام کرنے میں مزہ نہیں آتا، پھر انسان کو نماز پڑھنے میں اس کا دل نہیں لگتا، برائیوں کی طرف اس کا دل مائل ہوتا ہے، اچھائیوں کی طرف اس کا دل پھر مائل نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے دربار میں اور اللہ کی عدالت میں ایک آدمی کو پیش کیا جائے گا، فرشتے اس آدمی کو اللہ کی عدالت میں پیش کریں گے، اور جب فرشتے اس آدمی کے اعمال کو تولیں گے، وہاں تو میں نے بتایا نا قرآن کہتا ہے انسان کے اعمال کو تولا جائے گا۔ سورہ الفاتحہ کے اندر بھی ہم پڑھتے ہیں ہر نماز میں مالک یوم الدین، یا اللہ تو قیامت کے دن کا مالک ہے، والوزن یومئذ الحق، اس دن قیامت کے دن میدان میں معاشر میں اعمال کا وزن ہونا برحق ہے، جس کے اچھے اعمال زیادہ ہو گئے فاولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہوں گے، اور جس کے برائیاں زیادہ ہو گئیں فاولئک الذین خسروا انفسهم، یہی لوگ ہیں جو نقصان میں ہوں گے اس دن۔ تو آپ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے دربار میں ایک آدمی کو پیش کیا جائے گا، اس آدمی کے اعمال کو جب تولا جائے گا، اس کی نیکیوں کو اور اس کی برائیوں کو، تو ترازو کے دونوں پلڑے برابر ہو جائیں گے۔ جیسے ہم دنیا میں ترکڑی کے اوپر کوئی چیز تولتے ہیں نا، ایک طرف پتھر ہوتے ہیں، دوسری طرف وہ چیز جس کا وزن کیا جاتا ہے تو وہ تول برابر ہو جاتا ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ اس آدمی کے اعمال کو جب تولا جائے گا تو اس کی نیکیاں اور اس کی برائیاں برابر ہو جائیں گی، ترازو کے دونوں پلڑے بالکل برابر ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ جاؤ اس آدمی کا ایک گناہ بھی ہمارے پاس موجود ہے، وہ لے کر آؤ اور ترازو کے اس گناہوں والے پلڑے میں اس کو رکھو۔ فرشتے اللہ کے حکم سے ایک کاغذ کا ٹکڑا اٹھا کر لائیں گے،
حدیث کے یہ الفاظ ہیں، جب فرشتے اس کاغذ کے ٹکڑے کو اس آدمی کے برائیوں والے پلڑے میں رکھیں گے تو وہ برائیوں والا پلڑا جھک جائے گا، اس کی برائیاں زیادہ ہو جائیں گی، اور اس کے نیک اعمال والا پلڑا اٹھ جائے گا، اس کے نیک اعمال کم پڑ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا اس آدمی کو گھسیٹ کر جہنم میں لے جاؤ۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب فرشتے اس آدمی کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے تو وہ آدمی آدھے راستے تک جانے تک رک کر فرشتوں سے کہے گا مجھے واپس لے جاؤ، میں نے اللہ سے ایک بات کرنی ہے۔ اللہ تو دلوں کے حالات تک کو جانتا ہے۔ قرآن میں سورہ الملک کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ، فرمایا چاہے تم چپکے سے آہستہ سے بات کرو، چاہے تم زور سے اور چیخ کر آواز کرو۔ أَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ، فرمایا تم چاہے آہستہ بولو یا تیز آواز سے اونچی آواز سے بولو، اللہ تمہاری ہر بات کو جانتا ہے۔ فرمایا تمہارا آہستہ بولنا اور اونچا بولنا تو دور کی بات، انہ علیم بذات الصدور، وہ اللہ تو تمہارے سینوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ ابھی تک جو راز تمہارے سینے میں ہے اور تمہاری زبان تک نہیں آیا، اللہ تمہارے سینوں کے ان رازوں کو بھی جانتا ہے۔ اللہ کی ذات سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں۔ وہ آدمی فرشتوں سے کہے گا مجھے واپس لے جاؤ، میں نے اللہ سے کوئی بات کرنی ہے۔ چنانچہ اللہ فرشتوں سے کہے گا اس کو لے آؤ میرے پاس۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب فرشتے اس آدمی کو اللہ کے پاس لے کر آئیں گے، اللہ اس آدمی سے پوچھے گا کہ بتا میرے بندے کیا بات کرنی ہے تو نے مجھ سے؟ تو وہ بندہ کانپ کر اور سہم کر کہے گا یا اللہ، جب فرشتوں نے میرے اعمال کو تولا، میرے اعمال کا وزن کیا گیا تو میرے اعمال میں نیک اعمال اور برے اعمال برابر آئے، میری نیکیاں اور میری برائیاں برابر ہو گئیں، لیکن جو کاغذ کا ٹکڑا لا کر میری برائیوں والے پلڑے میں رکھا گیا تو میری برائیاں زیادہ ہو گئیں، میرے گناہ زیادہ ہو گئے۔ یا اللہ، میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اس کاغذ کے ٹکڑے میں میری زندگی کی کون سی ایسی غلطی لکھی ہوئی تھی، کون سا ایسا گناہ لکھا ہوا تھا جس کی وجہ سے میری برائیاں زیادہ ہو گئیں اور میرے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندے، یہ جو کاغذ کا ٹکڑا ہم نے تیری برائیوں والے پلڑے میں رکھا، جس کی وجہ سے تیری برائیوں والا پلڑا جھک گیا، اس کاغذ کے ٹکڑے میں تیرا یہ گناہ لکھا ہوا ہے کہ تو دنیا میں اپنے والد کا نافرمان تھا، تو نے دنیا میں اپنے والد کا دل دکھایا تھا، دنیا میں تیرا والد تجھ سے ناراض تھا۔ وہ بندہ رو کر عرض کرے گا کہ اے اللہ، واقعی دنیا میں نے آج اپنے والد کا دل دکھایا تھا، میرا والد مجھ سے ناراض تھا، میں اس بات کو مانتا ہوں، لیکن اے اللہ، آج میں اس میدان محشر میں اپنے والد کے ساتھ ایک نیکی کرنا چاہتا ہوں۔ اور وہ بندہ عرض کرے گا کہ یا اللہ، میں اس بات کو مانتا ہوں کہ میں نے دنیا میں اپنے والد کا دل دکھایا تھا، میرا والد مجھ سے ناراض تھا، لیکن اے اللہ، جب میں فرشتے مجھے جہنم کی طرف لے کر جا رہے تھے تو میں نے راستے میں دیکھا جس والد کا دنیا میں نے دل دکھایا تھا، دوسرے فرشتے میرے اس والد کو بھی جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ یا اللہ، میں تو اپنے اس گناہ کو مانتا ہوں، لیکن مجھے نہیں پتا کہ میرے والد کی کیا غلطی ہے کہ فرشتے اسے بھی جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ تو اے اللہ، آج میں اس میدان معاشر میں اپنے والد کے ساتھ ایک نیکی کرنا چاہتا ہوں۔ یہی پہلی بات میں نے آپ کو بتائی نا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 باتیں اپنے ہر امتی کے لیے بیان فرمائی۔ اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوھا، فرمایا جب تم سے دنیا کے اندر اللہ کی کوئی نافرمانی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کر لیا کرو، وہ نیکی تمہارے گناہ کو مٹا دے گی۔
تو وہ بندہ عرض کرے گا یا اللہ دنیا میں تو میں نے اپنے والد کا دل دکھایا تھا، آج میدان محشر میں اپنے والد کے ساتھ نیکی کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرمائے گا کیا؟ وہ بندہ عرض کرے گا کہ اے اللہ میرے والد کو بھی فرشتے جہنم میں لے کے جا رہے ہیں، یا اللہ میرے والد کا جو گناہ ہے وہ بھی میرے اوپر ڈال دیجئے اور میرے والد کے بدلے میں مجھے جہنم میں ڈال دیجئے، میرے والد کو جنت میں بھیج دیجئے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وہ بندہ یہ بات کہے گا کہ یا اللہ میرے والد نے جو کوئی گناہ کیا ہے مجھے اس کا علم نہیں ہے، میرے والد کے گناہوں کا بوجھ بھی مجھ پر ڈال دیجئے اور اس کے بدلے میں میرے والد کو جنت میں بھیج دیجئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اس بندے کی یہ بات سن کر فتبسم ربک کما یلیق بشانہ، اللہ رب العزت مسکرا پڑیں گے جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے، جیسے اللہ کی شان کے مطابق ہے۔ فتبسم ربک کما یلیق بشانہ، فرمایا اللہ اس بندے کی یہ بات سن کر مسکرانے لگیں گے اور اللہ تعالیٰ اس بندے سے کہیں گے کہ اے بندے یہاں کیوں کھڑا ہے؟ جا خذ بید ابیک، اپنے والد کا ہاتھ پکڑ لے اور دونوں تم جنت میں چلے جاؤ۔ اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها، آپ نے فرمایا اے میری امت کے لوگوں اگر تم سے کوئی برائی اور گناہ ہو جائے اس کے بعد نیکی کر لیا کرو، اللہ تمہارے کیے ہوئے گناہ کو مٹا دے گا۔ اس آدمی نے دنیا میں والد کا دل دکھایا تھا، لیکن میدان محشر میں وہ انسان ایک نیکی کر لے گا، اپنے والد کے گناہوں کا بوجھ اللہ سے کہے گا میرے اوپر ڈال دیجئے اور میرے والد کو جنت میں بھیج دیجئے۔ اللہ فرمائیں گے جا تو نے آج یہ نیکی کی ہے، ہم نے دنیا میں تیرے کیے ہوئے گناہوں کو مٹا کر تجھے اور تیرے والد دونوں کے لیے جنت کا فیصلہ کریں گے۔ آج اگر ہم غور کریں، آج لوگ اللہ سے اولاد مانگتے ہیں یا اللہ ہمیں اولاد عطا فرما، لیکن آج وہی اولاد جس کے لیے ماں باپ اپنی جوانیاں کھپا دیتے ہیں اور اولاد کی تربیت کر کر کے اپنا سب کچھ تن من دھن اولاد کے لیے لٹا دیتے ہیں، وہی اولاد جب آج جوان ہو جاتی ہے تو اپنے بوڑھے ماں باپ کو توجہ نہیں دیتی، اپنے بوڑھے ماں باپ کا دل دکھاتی ہے۔ جبکہ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا رضا ربک رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، آپ نے فرمایا جب تک تیرا والد تجھ سے ناراض ہے اللہ بھی تجھ سے ناراض ہوگا، بھلا تو نمازیں پڑھتا رہے، بھلا تو تہجد پڑھتا رہے، اگر والد کو ناراض رکھا ہے تو اللہ کبھی بھی تم سے عبادت کی وجہ سے راضی نہیں ہو سکتا۔ رضا الرب فی رضا الوالد، اللہ تب راضی ہوگا جب والدین تم سے راضی ہوں گے، وسخط الرب فی سخط الوالد، اور اللہ ناراض ہوگا اگر تمہارے والدین تم سے ناراض ہوں۔ آج ہمارا کیا حال ہے، کدھر جا رہے ہیں ہم؟ آپ نے فرمایا پہلی بات اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها، اگر تم سے کوئی برائی ہو جائے، گناہ ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کا کام کر لیا کرو، اللہ تمہارے گناہ کو مٹا دے گا۔ ایک اور واقعہ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بری عورت، بد کردارہ عورت راستے میں جا رہی تھی، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا ایک بد کردارہ عورت راستے میں جا رہی تھی، پیسے کے بدلے اپنی عزت کا سودا کرنے والی عورت راستے میں جا رہی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت کو راستے میں ایک پیاسا کتا نظر آیا، پیاس کی شدت کی وجہ سے وہ کتا ہانپ رہا تھا، اس نے اپنی زبان پیاس کی وجہ سے باہر نکالی ہوئی تھی اور وہ گیلی مٹی چاٹ رہا تھا کہ کسی طریقے سے میری پیاس بجھ جائے۔ آپ نے فرمایا جب اس عورت نے اس پیاسے کتے کو دیکھا، رحمت علیہ، اس عورت کو اس کتے پر رحم آ گیا، اس بدکردارہ عورت کو اس کتے پر ترس آ گیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت نے کیا کیا، ساتھ میں ایک پانی کا کنواں تھا، لیکن اس کنویں سے پانی نکالنے کے لیے رسی اور ڈول موجود نہیں تھا جس سے پانی نکالا جا سکے۔ اس عورت نے اپنے سر کا دوپٹہ اتارا
اور اپنے دوپٹے کو چیر پھاڑ کے ایک رسی کی سی شکل بنائی اور اپنے پاؤں میں جو اس نے چمڑے کا جوتا پہنا ہوا تھا اس جوتے کے ساتھ اس دوپٹے کو باندھ کر ایک ڈول اور رسی کی شکل بنائی اور اس چمڑے کے موزے سے اس عورت نے اس کنویں سے پانی نکالا اور اس پیاسے کتے کو پلایا۔ اب دیکھیے نا، اسی لیے کہتے ہیں کہ نیکی چاہے کتنی بھی چھوٹی کیوں نہ ہو اس کو معمولی سے مت سمجھو، نیکی کو حقیر مت سمجھو۔ اگر راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز بھی پڑی ہے، کوئی کانٹا، کوئی پتھر جس سے آنے جانے والوں کو تکلیف ہے، اس کو راستے سے ہٹا دو، فرمایا یہ بھی نیکی ہے۔ قیامت کے دن ایک ایک نیکی انسان کو کام آئے گی۔ وہ جو قرآن میں آتے ہیں نا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ، ایک بندہ ایسا آئے گا اللہ کے دربار میں، جب اس کے اعمال کو تولا جائے گا اس کی صرف ایک نیکی کم پڑ جائے گی۔ برائیاں اور گناہ اس کے اور نیک اعمال جب تولیں گے اللہ تعالیٰ، ایک نیکی کم پڑ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس آدمی سے کہے گا جاؤ، یہ میدان محشر ہے، سارے انسان دنیا کے یہاں موجود ہیں، اگر تمہیں کوئی ایک نیکی دیتا ہے تو لے آؤ، تمہارے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ ایک نیکی اس آدمی کی کم ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے اب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی قیامت کے میدان میں اپنے سارے رشتہ داروں کے پاس باری باری جائے گا، جس کا ذکر قرآن میں سورہ عبس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ جس ایک آدمی کی نیکی کم پڑ جائے گی، ایک نیکی، وہ ایک نیکی لینے کے لیے سب سے پہلے اپنے بھائیوں کے پاس جائے گا میدان معاشر میں۔ وہ بھائی جن کے لیے وہ دنیا میں ہر آڑے وقت میں اور برے وقت میں کھڑا ہو جاتا کندھا دے کر، بھائیوں کے پاس جائے گا، یار مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، ایک نیکی صرف میری کم پڑ گئی ہے، دنیا کے اندر تم نے جو نیکیاں کی ہیں ان میں سے مجھے کوئی ایک نیکی دے دو تاکہ میرا کام بن جائے، میں جنت میں چلا جاؤں۔ قرآن کہتے ہیں بھائی منہ موڑ لیں گے، جاؤ ہم تو تجھے پہچانتے نہیں۔ یوم یفر المرء من اخیہ، قرآن کہتا ہے بھائی اس سے بھاگ جائیں گے، وہ جگہ چھوڑ دیں گے، جاؤ جاؤ ہم تجھے نہیں جانتے۔ یفر المرء من اخیہ، قیامت کا دن وہ اتنا سخت دن ہوگا جس دن بھائی اپنے بھائی سے بھاگے گا۔ قرآن نے بھاگنے کا لفظ استعمال کیا۔ وصاحبتہ واخیہ، جب بھائی وہ نیکی دینے سے انکار کر دیں گے، پھر بندہ اپنی بیوی کے پاس جائے گا، اپنی شریکہ حیات جس کی ہر فرمائش دنیا میں پوری کرتا رہا، مجھے اپنی ایک سبحان اللہ، ایک الحمدللہ، ایک مرتبہ اللہ اکبر پڑھنے والی نیکی دے دے تاکہ میرا کام بن جائے، میں جنت میں چلا جاؤں۔ قرآن کہتے ہیں بیوی بھی انکار کر دے گی، جاؤ آج میرا اور تیرا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ وبنیہ، جب بھائیوں سے اور بیوی سے مایوس ہوگا تو اپنے بیٹوں کے پاس جائے گا، وہ بیٹے جن کے لیے دنیا میں اس نے نہ حلال حرام دیکھا نہ کیا، اس کے لیے جائیدادیں بنائی، وراثت چھوڑی، بنگلے جائیدادیں، پیسے کاروبار چھوڑ کر چلا گیا، اپنے ان بیٹوں کے پاس جائے گا کہ اے میرے بیٹو، آج میرے پاس ایک نیکی کم پڑ گئی ہے، ایک نیکی کی مجھے ضرورت ہے، وہ ایک نیکی مجھے دے دو تاکہ میرا کام بن جائے، میں جنت میں چلا جاؤں۔ قرآن کہتا ہے بیٹے بھی منہ موڑ لیں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، وہاں رشتہ داریاں کام نہیں آئیں گی۔ 18ویں پارے میں سورہ المومنون کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، جس دن سور پھونکا جائے گا یعنی قیامت کے دن، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، انصاب نسب کی جمع ہے، نسب رشتہ داری کو کہتے ہیں۔ فرمایا اس دن رشتہ داریاں کام نہیں آئیں گی۔ دنیا میں تو رشتہ داریاں کام آتی ہیں، انسان دکھ سکھ میں خوشی غمی میں شریک ہو جاتا ہے، فرمایا قیامت کے دن رشتہ داریاں کام نہیں آئیں گی۔ ماں بیٹی سے دور بھاگے گی، بیٹا باپ سے دور بھاگے گا، بھائی بھائی سے دور بھاگیں گے، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی کہ میرا کیا ہوگا آج۔ اور اس کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے 18ویں پارے میں کھینچا، فرمایا حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، اے میرے بندو جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے تو موت کے وقت بندہ کہتا ہے رب ارجعون، اے اللہ مجھے ایک مرتبہ
دوبارہ دنیا میں لوٹنے کی مہلت دے دے. حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم میں سے کسی کا موت کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو مرنے کے ٹائم وہ بندہ کہتا ہے جب اس کو موت کے فرشتے سامنے نظر آ رہے ہوتے ہیں, رب ارجعون, یا اللہ مجھے ایک مرتبہ دنیا میں لوٹا دے, ایک مرتبہ مجھے دنیا میں رہنے کی مہلت دے دے. کیوں؟ دنیا میں انسان اپنی ذہن میں مختلف قسم کی پلاننگ بناتا ہے. گھر بناؤں گا, بیٹوں کی شادیاں کروں گا, بیٹیوں کی شادیاں کروں گا, حج عمرہ کروں گا, مختلف قسم کی پلاننگ انسان کرتا ہے. اس لیے وہ اللہ سے دوبارہ دنیا میں لوٹنے کی مہلت مانگ رہا ہے. نہیں, قرآن کہتا ہے لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. بندے کو جب موت کے فرشتے نظر آتے ہیں اور انسان دوبارہ دنیا میں اللہ سے ایک مرتبہ رہنے کی مہلت مانگتا ہے, اس لیے نہیں کہ میں نے گھر شروع کیا تھا ادھورا رہ گیا تھا تو جا کے اس کے پورا کر لوں, اپنے بیٹوں کی شادیاں کر لوں. نہیں, فرمایا لعلی اعمل صالحا فیما ترکت, یا اللہ دنیا میں ایک دفعہ مجھے واپس بھیج دے تاکہ میں نیک اعمال کر کے تجھے راضی کر لوں, تاکہ میں تیرے نیک اعمال کر کے تجھے خوش کر لوں. اللہ فرمائے گا کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا, ہرگز نہیں, یہ تو ایک بات ہے, اگر قیامت تک بھی تو یہ تمنا اور آرزو کرتا رہے کہ یا اللہ مجھے دنیا میں ایک دفعہ اور رہنے کا موقع دے دے, فرمایا یہ ایک بات ہے جو تو کہہ رہا ہے, کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا, تیری اس بات کو نہیں مانا جائے گا, نہیں پورا کیا جائے گا. ہم نے تجھے مہلت دی تھی, یہ دنیا دار الامتحان ہے. آج ہم نے دنیا میں رہنے کا مقصد بھول, ہم سمجھتے ہیں بس کھاؤ پیو, بچے پیدا کرو, شادیاں کرو, گھر بناؤ, بس ختم. یہ تو دار الامتحان ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں دنیا میں جب اسکولوں کالجوں میں امتحان ہوتا ہے تو ان طالب علموں کو ایک امتحان میں بٹھا دیا جاتا ہے حال میں, اور ان کو 3 گھنٹے کا ٹائم دے دیا جاتا ہے, اور ان کو ایک پرچہ دے دیا جاتا ہے سوالیہ, اور اس میں بتایا جاتا ہے کہ اتنے سوال آپ لوگوں نے حل کرنے ہیں, ٹائم آپ کے پاس 3 گھنٹے کا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دنیا تمہارے لیے دار الامتحان ہے, یہ امتحان گاہ ہے. اور دنیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ طالب علموں کو, اسٹوڈنٹس کو 3 گھنٹے کی مہلت اور ٹائم دے دیا جاتا ہے کہ اتنے میں تم نے یہ 5 سوال مثلاً حل کرنے ہیں. لیکن دنیا میں تو اللہ نے ہمیں وہ مہلت بھی نہیں دی, ٹائم بھی نہیں بتایا کتنا ٹائم ہے ہمارے پاس, اور اس مہلت کی جو لمٹ ہے وہ موت ہے. اور کسی کو نہیں پتا موت کب آ جائے, کب موت کا فرشتہ پیغام لے کر آ جائے. ایسا تو نہیں ہے نا کہ پہلے میسج آ جائے کہ آج آپ نے مر جانا ہے. موت بتا کر نہیں آتی کسی کو, اچانک آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں تو ہمیں تم نے ٹائم دیا تھا, وقت دیا تھا, اس میں تم نے تیاری نہیں کی. مرنے کے بعد اگر تم قیامت تک بھی خواہش اور تمنا اور آرزو دوبارہ دنیا میں لوٹے جانے کی کرتی رہو, فرمایا تمہاری یہ خواہش پوری نہیں ہوگی. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ, فرمایا موت کے بعد قیامت تک تمہیں قبر اور برزخ کی زندگی میں رہنا پڑے گا. تو عرض میں کیا کر رہا تھا, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب ایک انسان کے اعمال کو تولیں گے, آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ایک نیکی کم پڑ جائے گی. اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ جاؤ اگر ایک نیکی کہیں سے لا سکتے ہو تو لے آؤ, ہم جنت کا فیصلہ آپ کے لیے کر دیتے ہیں. چنانچہ وہ آدمی اپنے سارے رشتہ داروں کے پاس آئے گا جن کا ذکر قرآن نے کیا, بھائی کے پاس, بیوی کے پاس, بیٹوں کے پاس, والد کے پاس, سارے انکار کر دیں گے. اور قرآن نے سورۃ المعارج کے اندر 29ویں پارے میں ایک اور نقشہ کھینچا قیامت کے اس دن کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ, وہ جو قیامت کا دن ہوگا میدان محشر, جس دن انسان کے نیک اعمال کو اور برائیوں کو تولا جائے گا, جس کا ذکر 8ویں پارے کی سورہ اعراف کی آیت میں کیا گیا جو میں نے خطبہ میں تلاوت کی. یود المجرم, قیامت کے دن جو آدمی گناہ گار ہوگا اور اس کو نظر آ رہا ہوگا کہ میں نے تو دنیا میں نیک اعمال نہیں کیے تھے, اچھے کام نہیں کیے تھے, آج مجھے جہنم میں جانا ہے, تو وہ گناہ گار لوگ قیامت کے دن یود, ود یود کا معنی ہوتا ہے تمنا کرنا, آرزو کرنا, خواہش کرنا.
گناہگار بندہ قیامت کے دن یہ تمنا کرے گا، یہ آرزو کرے گا، لو یفتدی من عذاب یومئذ، افتدا یفتدی کا معنی ہوتا ہے بدلے میں دے دینا، کاش کہ آج کے دن اس جہنم کے عذاب کے بدلے میں اللہ مجھے چھوڑ دیتا بے بنیہ، اور میرے بدلے میں میرے سارے بیٹوں کو جہنم میں بھیج دیتا۔ یہ سورۃ المعارج کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں 29ویں پارے میں، فرمایا لو یفتدی من عذاب یومئذ، آج کے دن جہنم اور اس کے اس سخت عذاب کے بدلے میں میری جان چھوٹ جائے، اللہ میرے سارے بیٹوں کو جہنم میں بھیج دے۔ وصاحبتہ، اور انسان کہے گا میری بیوی جہنم میں چلی جائے میں بچ جاؤں، واخیہ، اور میرے بھائی جہنم میں چلے جائیں میں بچ جاؤں، میری جان بچ جائے، وفصیلتہ التی، اور میرا سارا خاندان جہنم میں چلا جائے لیکن میں بچ جاؤں۔ یہ سورۃ المعارج ہے، 29واں پارہ ہے، اس کی آیت نمبر 9 سے لے کر 14 تک۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ، قیامت کے دن گناہگار آدمی یہ تمنا کرے گا، آرزو کرے گا، یا اللہ میری جان چھوٹ جائے، میرے بچوں کو جہنم میں بھیج دے، میری بیوی کو بھیج دے، میرے پورے خاندان، وفصیلتہ التی تؤوی، وہ خاندان، وہ برادری کہ دنیا میں جب وہ اللہ کے حکموں کو پامال کرتا تھا، شادی اور بیاہ کے ٹائم جب بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو بندہ ساری غیر شرعی کام کرتا ہے، ڈھول باجے بجاتا ہے، اور وہ سارے غیر شرعی کام کرتا ہے۔ جب کوئی دین کا داعی اور کوئی نیک آدمی جا کر اس کو کہتا ہے بھائی یہ کام شریعت کے خلاف ہے، شادی بیاہ پر ڈھول مت بجاؤ، تو وہ کہتا ہے یار کیا کروں، برادری میں تو بھی ناک رکھنی۔ قیامت کے دن اسی برادری کی انسان تمنا کرے گا کہ میری یہ ساری برادری جس کی وجہ سے میں دنیا میں اللہ کے حکموں کو توڑتا تھا، پامال کرتا تھا، آج یہ سارے جہنم میں چلے جائیں لیکن میں بچ جاؤں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جو کچھ بھی زمین پر ہے، جتنے بھی انسان زمین پر ہیں، انسان کہے گا یا اللہ سارے انسانوں کو جہنم میں بھیج دے، مجھے بچا لے، ثم ينجیہ، یا اللہ مجھے نجات دے دے۔ لیکن اللہ فرمائیں کہ کلا، ہرگز بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ بندہ سارے رشتہ داروں سے ایک نیکی کے لینے کی وجہ سے مایوس ہو کر واپس اللہ کی طرف جا رہا ہوگا میدان معاشر میں، تو راستے میں ایک آدمی اس کو ملے گا، وہ بڑا غمگین اور اداس اور افسردہ کھڑا ہوگا، اور یہ آدمی بڑا، اب پتہ ہے جس انسان کو کہ میں نے جہنم میں جانا ہے، سارے رشتہ داروں نے ایک نیکی دینے سے انکار کر دیا، یہ واپس جا رہا ہے روتا ہوا۔ اس آدمی نے اس کو دیکھا اور پوچھا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بندہ پوچھے گا یار تو کیوں پریشان ہو کر جا رہا ہے اتنا افسردہ؟ وہ کہے گا یار چھوڑ، میں تجھے کیا بتاؤں۔ اس نے کہا بتاؤ، شاید میں آپ کے کام آ جاؤں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ آدمی اس کو بتائے گا مجھے صرف ایک نیکی کی ضرورت ہے، لیکن آج وہ ایک نیکی دینے سے میرے سارے رشتہ داروں نے انکار کر دیا، اگر مجھے ایک نیکی مل جاتی ہے تو میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بخاری شریف کی حدیث آپ کو مفہوم سنا رہا ہوں، آپ نے فرمایا وہ آدمی کہے گا کہ بندے دنیا میں نے کوئی خاص نیکیاں نہیں کی تھی، میں بہت گناہ گار تھا، میں نے اللہ کی نافرمانیوں میں اپنی زندگی گزاری، میرے پاس ہے ہی ایک نیکی، میرے تو کسی کام کی بھی یہ نہیں ہے، جا یہ ایک نیکی تو لے جا، تجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، میرے تو کسی کام کی بھی نہیں ہے، میرا کام تو ویسے بھی نہیں بنے گا، جا تو ایک نیکی لے جا تاکہ آج تیرا کام بن جائے، تو جنت میں چلا جائے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ آدمی اس کو ایک نیکی دے دے گا اور یہ بندہ خوشی خوشی جھومتا ہوا اللہ کے پاس جائے گا اور اللہ سے کہے گا یا اللہ میں ایک نیکی لے کر آ گیا ہوں، میرا کام بن گیا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تو وہ ذات ہے جو تمہارے دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے، اب اللہ کو تو سب کچھ پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے بندے صرف تیرا کام نہیں بنا، جس نے تجھے نیکی دی اس کا کام بھی بن گیا، جاؤ اس کو بھی لے کر آؤ۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بندہ دوبارہ جائے گا جس نے اس کو وہ نیکی دی تھی، اس کو کہے گا اللہ بھی تجھے بلا رہے۔ چنانچہ جب وہ آدمی بھی اللہ کے دربار میں سامنے پیش ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے آج کا دن تو وہ دن ہے جس کو ہر کسی کو اپنی پڑی ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، تو نے یہ نیکی اس کو کیوں دی؟
وہ کہے گا یا اللہ میرے پاس تو تھی ہی ایک نیکی، میرے کسی کام کی نہیں تھی، یہ بندہ مجبور تھا ایک نیکی کی وجہ سے اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہونا تھا، میں نے اس لیے دے دی تاکہ اس کا کام بن جائے اور یہ جنت میں چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے بندے تیرا کام تو بن گیا ہے قانون کی وجہ سے، کہ قانون کے اعتبار سے تیرے پاس ایک نیکی کم تھی، اب تیری ایک نیکی کے آنے کی وجہ سے تیری نیکیاں پوری ہو گئی، تیرا کام بن گیا ہے میرے قانون کی وجہ سے، اور جس بندے نے تجھے ایک نیکی دی ہے اس کا کام بھی بن گیا ہے میری رحمت کی وجہ سے۔ اللہ ان دونوں کو جنت میں بھیجے۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها، اے میری امت کے لوگوں، جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے، اللہ کی نافرمانی ہو جائے، اس کے بعد کوئی نیکی کا کام کر لیا کرو، اللہ اس نیکی کے کام کی برکت کی وجہ سے تمہارے کیے ہوئے گناہ کو مٹا دے گا، ختم کر دے گا۔ دوسری بات، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، دوسری وصیت جو آپ نے اپنے ہر امتی کو کی، فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، اے میری امت کے لوگوں تم جہاں کہیں بھی موجود ہو، چاہے تم پبلک کے سامنے لوگوں کے سامنے موجود ہو یا تنہائی میں ہو، ہر جگہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ اتق اللہ حیث ما کنت، فرمایا جہاں کہیں بھی تم رہو اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اگر لوگ مجھے دیکھیں یا نہ دیکھیں لیکن اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ قرآن میں سورہ المجادلہ کے اندر 28ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، اے میرے بندو کیا تم نہیں جانتے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے ہر چیز کا علم اللہ کے پاس ہے۔ ما یکون من نجوى ثلاثۃ الا هو رابعهم، اگر تین آدمی ایک بند کمرے میں اپنے آپ کو بند کر کے دروازے کی کنڈی لگائیں اور کوئی خفیہ مشورہ کریں اور وہ تین آدمی ان کے علاوہ کوئی چوتھا نہ ہو وہاں پہ، تو تین آدمی یہ نہ سمجھیں کہ ہم اس کمرے میں تین ہیں، فرمایا ما یکون من نجوى ثلاثہ، تین آدمی جو کسی خفیہ جگہ پر کوئی مشورہ اور تدبیر کر رہے ہیں، الا هو رابعهم، چوتھا ان کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، ولا خمسۃ الا هو سادسهم، اگر کسی جگہ 5 آدمی کوئی مشورہ کر رہے ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم 5 ہیں، فرمایا الا هو سادسهم، چھٹا ان کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ولا خمسۃ الا هو سادسهم اینما کانوا، فرمایا جتنے لوگ کم ہوں یا زیادہ ہوں، اینما کانوا الا هو معهم، جہاں بھی تم ہوگے اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو آپ نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، اے میری امت کے لوگوں جہاں بھی تم موجود ہو اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھا کرو۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کر بات ختم کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ دوسری نصیحت فرمائی نا اپنے ہر امتی کو کہ اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھا کرو جہاں بھی تم ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور حکومت تھا، امیر المومنین خلیفہ ثانی لا ثانی، جن کا کوئی ثانی نہیں، حضرت امیر المومنین اس وقت کے حکمران جو تھے وہ اپنی رعایا کا اتنا خیال رکھا کرتے تھے کہ ان کے آگے پیچھے گاڑیاں نہیں گھومتی تھیں، وہ خود راتوں کو اٹھ کر اپنی رعایا اور اپنی قوم کی حفاظت کے لیے پہرا دیتے تھے۔ حضرت امیر المومنین رات کے وقت پہرا دے رہے ہیں کہ کہیں کوئی باہر سے دشمن آ کر مدینہ پر حملہ نہ کر دے، آدھی رات کا وقت ہے۔ حدیث میں آتے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دور سے ایک گھر کے اندر روشنی دکھائی دی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ قریب گئے، گھر سے ایک بوڑھی عورت کی آواز آ رہی تھی جو اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ اے بیٹی، یہ جو ہم دودھ بیچ کر گزارا کرتے ہیں، انہوں نے کوئی جانور پالے ہوئے تھے تو ان کا گزر بسر اس دودھ کے بیچنے پر تھا، وہ ماں بوڑھی اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی اے بیٹی دودھ میں تھوڑا سا پانی زیادہ ملا دے تاکہ ہمارا کچھ بچت زیادہ ہو جائے۔ اب بیٹی نے آگے سے جواب دیا کہ اے اماں، کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ امیر المومنین نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا ہوا ہے؟ اماں نے کہا اس کی والدہ نے کہ اے بیٹی، کون سا امیر المومنین یہاں پہ موجود ہے جو اس کو پتہ چل جائے؟ آدھی رات کا وقت ہے، وہ تو کہیں سو رہا ہوگا امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ اب بیٹی کا جواب سنیے، آگے سے اس بیٹی نے کہا اے اماں جان، ان کان عمر لا ينظر فرب عمر ينظر، اے اماں اگر عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ اگر میں دودھ میں پانی ملاؤں گی عمر کو پتہ نہیں چلے گا، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ کو تو پتہ چلے گا۔
اب حضرت عمر دروازے کے باہر سے یہ ساری گفتگو سن رہے ہیں، اس والدہ اور اس کی بیٹی کی۔ حضرت عمر نے اس دروازے پر نشان لگا دی اور چلے گئے۔ صبح کے وقت حضرت عمر نے بندے بھیجے اس بیٹی کا رشتہ مانگنے کے لیے، اپنے بیٹے عبداللہ کے لیے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت عمر کو اس بیٹی کا جملہ اتنا پسند آیا کہ انہوں نے اب اس لڑکی کو اپنی بہو بنایا، پیغام بھیجا کہ میرے بیٹے عبداللہ کے لیے شادی کرنی ہے، چنانچہ رشتہ ہو گیا۔ بعد میں اسی لڑکی سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا پیدا ہوا، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ اور حدیث میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی لوگوں کا فیصلہ کرنے کے لیے عدالت جاتے تھے نا گھر سے، جب گھر سے نکل رہے ہوتے تھے اپنی اس بہو سے کہا کرتے تھے، بیٹی ذرا وہ جملہ تو سنانا کہ عمر تو نہیں دیکھ رہا لیکن عمر کا رب دیکھ رہا ہے، میں لوگوں کے فیصلے کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اگر مجھ سے کوئی غلط فیصلہ ہو بھی گیا تو یہ جملہ میرے ذہن نشین ہونا چاہیے، ان کان عمر لا ینظر فرب عمر ینظر، اگر عمر نہیں دیکھ رہا فیصلہ تو میں نے لوگوں کا کرنا ہے، میرا رب تو دیکھ رہا ہے۔ تو دوسری بات آپ نے کیا فرمائی اپنے ہر امتی کو؟ پہلی بات آپ نے فرمایا اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها، اے میری امت کے لوگ اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی نافرمانی ہو جائے، اس گناہ کے بعد کوئی نیک کام ضرور کر لیا کرو، اللہ اس نیک کام کی برکت کی وجہ سے تمہارا وہ گناہ ختم کر دے گا، مٹا دے گا۔ اس کی میں نے تھوڑی ڈیٹیل کی۔ دوسری بات آپ نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں بھی تم ہو، چاہے لوگوں کے سامنے ہو یا تنہائی میں ہو، ہر وقت اپنے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف ضرور رکھا کرو۔ ایک بات رہ گئی، انشاءاللہ اگلے جمعے بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ